السلام علیکم اہلا وسہلا فیکم فی الدرس الخامس، یعنی پانچواں سبق ہے، پانچواں درس، اور اس کے اندر ہم جملت فعلیہ پڑھیں گے۔ تو ہم نے ابھی تک جملت اسمیہ یعنی جملت الاسمیہ پڑھا ہے۔ جملت الاسمیہ وہ والا جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا آپ نے اس کے نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا، جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم اس کے اندر فاعل اور مفعول بھی پڑھیں گے۔ فاعل سمجھے کہتے ہیں، فاعل تو اردو کے اندر بھی ہوتا ہے اور اس کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی جو فعل کر رہا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں۔ اور مفعول بھی جس سے انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی جس پہ فعل کا اثر ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، ایک تعریف ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول بھی۔ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو جو فاعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو فعل کرتا ہے، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک جملہ فعلیہ کی مثال ہے، ذهب بلال۔ تو ذهب وہ گیا تھا، اور کون گیا تھا؟ فاعل جو ہے، کون کر رہا ہے؟ یہ فعل بلال کر رہا ہے۔ ذهب بلال اس وجہ سے مرفوع ہے، دو اس کے اوپر پیش ہے کیونکہ یہ ایک یعنی ایک نام ہے، ایک مذکر نام ہے۔ ہاں، اور یہ بھی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو آپ کا ضمیر ہوتا ہے، جیسے آپ مثال پہ فعل کی کانجوگیشن تصریف ہوتی ہے، اس کے اندر جو آپ کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ بھی آپ کا فاعل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہبو کے اندر واو فاعل ہے، نا کے اندر یہ فاعل ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں یاد رکھیے گا، اور اسی وجہ سے یہ والا جو جملہ ہے یہ غلط ہے۔ یہ اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ ذہب الطلاب، تو واو پہلے سے آ گیا ہے، تو دو فاعل نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ کہیں گے ذہب الطلاب۔ آپ اس طریقے سے لکھیں گے، اور اس کی دو مثالیں نیچے بھی دی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ابھی تک ہم نے کیا سیکھا ہے؟ فاعل مفعول بھی نہیں سیکھا ہم نے، سبجیکٹ آبجیکٹ سیکھا ہے، اور فاعل ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور ضمیر جو ہے وہ بھی فاعل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور جملے فعلیہ یاد رکھیے گا جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ والی جو جملہ ہے، اس کے اندر یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، جملہ اسم ہے، کیونکہ الطلاب سے شروع ہوا، طلاب اسم ہے۔ تو یہ جو ذہبو ہے یہ آپ سمجھے خبر کی طرح، اس خبر کا کام ہے، اس کا خبر، اور یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے، صحیح؟ جو ہم نے جملے اسمیہ میں پہلے سبق کے اندر پڑھا بھی تھا۔ اچھا، یہ ہوگا آپ کا چھوٹا سا ایک بریف، جلدی سے میں نے ایک وہ کیا ہے ڈسکرپشن۔ اچھا، رأیت حامدا، میں نے دیکھا حامد کو۔ رأیت تو ہے، یہ آپ کا فاعل ہے، اور حامدن جو آپ کا ہے مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی یعنی جس پہ فعل کا اثر پڑا ہے، جسے آبجیکٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور یہ منصوب ہوتا ہے۔ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور منصوب کی مختلف شکل ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ کو بس یہ پتا ہونا ہے کہ ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے، جو ہم نے رسمی طور پر پڑھا ہے ابھی تک، کہ جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک فتحہ ہے، دو فتحہ آتے ہیں۔ باقی مثنیٰ کے اندر مثال کے طور پہ رجلین، رجلین دو مرد، یہ ایک منصوب ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، جو میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا جمع سالم میں اور اپنا مثنیٰ کے اندر، کہ وہ اس کا منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کا منصوب ہونے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ ابھی تک ہم نے رسمی طور پہ اس سیریز کے اندر پڑھا نہیں ہے، تو آپ کو بس اتنا پتا ہونا چاہیے رسمی طور پہ کہ ابھی تک ہم نے جو منصوب پڑھا ہے وہ یہی پڑھا ہے کہ ایک فتحہ ہے، دو فتحہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مثال کے طور پر اگر میں بولوں رأیتہ وسألتہ، میں نے اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا، تو آپ کا جو یہ ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہے، ضمیر یعنی مفعول بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک استثناء ہے، اور وہ استثناء کیا ہے کہ مثال کے طور پر میں بولوں رأیتو رأیتو امک، رأیتو امہ، رأیتو امہ، تو جو ہے یہ مفعول بھی ہے، ہو جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، مفعول بھی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کا منصوب ہوگا۔ اور ہو تو پہلی بات ہے، ہو جو یہ والا جو ضمیر متصل ہے، یہ تو کسی بھی حالت کے اندر مطلب وہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر فتحہ نہیں لگتا، اس کے اوپر یا تو ضمہ لگتا ہے یا اپنا کسرہ لگتا ہے۔ کسرہ بھی ہم نے بعد میں پڑھا نہیں ہے، تو ابھی تک آپ کو اتنا مطلب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر فتحہ نہیں لگتا، چاہے کچھ بھی ہوتا ہے، یہ جو اپنا جو ہاں ہوتا ہے رأیتو امہ۔ لیکن ایک مطلب لیٹ سے اس مثال کے اندر تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ابھی بھی پڑھا کہ مفعول بھی اس مثال کے اندر ہے،
وہ ہو جو اس کا ضمیر متصل ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور ہے یہاں التقاء الساکنین یعنی ساکن واولس لیٹرز کا ملنا. التقاء الساکنین اس کا بیسکلی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک لفظ ہو اس کے اینڈ میں دو پیش ہو اور یعنی اس کے اینڈ میں تنوین ہو اور اس کے بعد والا جو ہے وہ اس کے اوپر حمزۃ الوصل ہو تو پھر اس کو اس کے بیچ میں جو آواز آئے گی وہ کسرہ ٹائپ ہوگی. مثال کے طور پر اگر اس مثال کو ہم دیکھیں تو وہ ہوگی شریبہ شریبہ حامد الماء حامد تو ایک سمجھے ایک آئے ٹائپ آواز آئی بیچ میں یا سے ملتی جلتی آواز آئی کسرہ کی. کسرہ کی یعنی زیر سے ملتی جلتی آواز آئی شریبہ حامد الماء حامد الماء. تو یہ اسی طریقے سے سأل بلال ابنہ. تو یہ ایک مثال اس کی. اچھا ابھی تک جو ہم نے افعال پڑھے ہیں وہ اس کے اندر یا تو جو ابھی تک ہم نے ثلاثیہ ہی پڑھے یعنی جن کے 3 حروف ہوتے ہیں یعنی 3 ریڈیکل سارے. تو ہم نے 2 قسمیں سیکھی. ایک تو یہ ہے کہ جس کے اوپر جن ایک ایسا فعل جس کے 3 حروف کے اوپر فتحہ ہو اور ایک ایسا فعل جو ہم اس سبق میں سیکھے ہیں جس کے پہلے حرف اور آخری حرف پہ فتحہ ہو اور بیچ والے حرف کے اوپر یعنی کسرہ ہو یعنی زیر ہو. اچھا ابھی ہم کانورزیشن کو یعنی تحدث کو دیکھتے ہیں. المدرس من فتح باب الفصل باب الفصل تو یہ مضاف و مضاف الیہ ہے اور یہ جو ہے مضاف و مضاف الیہ ہے اور یہ منصوب اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ یعنی یہ مفعول بھی ہے اور یہ اضافہ کی ریلیشن شپ کی وجہ سے یہ کسرہ ہے اس کے اندر. باب الفصل انا فتحته میں نے کھولا اس کو. ومن فتح النوافذ اور کھڑکیاں کس نے کھولی علی انا فتحتها میں نے کھولی ہے. من کسر هذا المكتب کس نے اس ڈیسک کو توڑا ہے. انت کسرته یا ہاشم کیا یا ہاشم. من کسر هذا المكتب یعنی کس نے اس مکتب کو توڑا. مکتب یعنی ڈیسک. انت کسرته یا ہاشم کیا تم نے توڑا ہے اے ہاشم. ہاشم لا اننی ما کسرته نہیں بے شک میں نے نہیں توڑا. المدرس رجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة. اچھا یہ سارے ممنوع من الصرف ہے بلکہ یہ تو ایسے ہی رہتا ہے یعنی یہ تو چینج نہیں ہوتا. رجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة کیا زکریہ حمزہ اور عثمان مکہ سے آئے. ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر کسی اسم کے اینڈ میں الف آ جائے تو پھر جیسے امریکہ ہے تو وہ چینج نہیں ہوتا. رجع زکریہ وحمزہ وعثمان من مکہ تھا. کیا زکریہ عثمان اور حمزہ اور عثمان مکہ سے آئے ہیں واپس آئے ہیں یعنی رجع یعنی ریٹرن جسے کہتے ہیں واپس آئے. لا ما رجعوا نہیں وہ واپس نہیں آئے. عباس یا استاذ عباس کہتے ہیں اے استاذ خرج الطلاب الجدد وذهبوا الى المدير. اے استاذ نئے اسٹوڈنٹس جو ہیں نئے طلاب علم وہ باہر نکلے. اچھا جملہ فعلیہ ہے وہ باہر نکلے. وذهبوا الى المدير اور وہ گئے مدیر کے پاس. المدرس افهمت الدرس یا طلحہ کہ تمہیں درس سمجھ میں آیا اے طلحہ. طلحہ نعم فهمته جيدا تو یہ مفعول بھی ہے اس وجہ سے اس کے اوپر 2 فتحہ آ رہے ہیں اور جب 2 فتحہ آتے ہیں تو ایک اضافی الف بھی آتا ہے. نعم فهمته ہاں میں اس کو صحیح جید کہتے ہیں اچھی طریقے سے. اچھا کہتے ہیں اور اس سیاق کے اس جملے کے اندر یہ ہوگا اچھی طریقے سے سمجھاؤں. المدرس اکتبت الاجوبۃ یا فیصل کیا تم نے جواب کی جمع ہوتی اجوبہ کیا تم نے جواب لکھے ہیں اے فیصل. لا ما كتبتها نہیں میں نے نہیں لکھے. المدرس لماذا کیوں. فیصل لأنني ما فهمت الأسئلة کیونکہ میں سوال نہیں سمجھا. اور سوال اچھا عربی کے اندر جو لفظ ہے وہ مماثلت رکھتا ہے اس سینس میں کہ سوال اردو کے اندر کہتے ہیں اور عربی کے اندر سوال کہتے ہیں اور اسئلہ سوال کی جمع ہوتی ہے. المدرس
احفظت سورة الفجر یا ابراہیم، احفظت سورة الفجر یا ابراہیم، یہ تم نے سورة الفجر حفظ کر لیا ابراہیم. نعم حفظتها وحفظت سورة التین ایضا، ابراہیم کہتا ہے ہاں اور میں نے وہ حفظ کر لی ہے، اور وہ حفظت سورة التین بھی ایضا، اور میں نے سورة التین بھی یعنی اس کو بھی حفظ کر لیے. تمارین، اچھا یہ والے تو ہمیشہ ہم کر چکے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب دیں. اچھا یہ ہوتا ہے کہ یہ والا علامہ یعنی یہ والا جو ٹک جو ہے وہ صحیح جملے کے سامنے آ رہے ہیں، جو کراس ہے وہ غلط جملے کے سامنے آ رہے ہیں. تأمل الأمثلة الآتية یعنی جو مندرجہ ذیل مثالیں ہیں اس کو دیکھیں. قرأت مطلب یہ فاعل ہے، مفعول بھی ہے، فاعل آپ کا مرفوع ہوتا ہے، مفعول بھی آپ کا منصوب ہوتا ہے. عين الفاعل والمفعول به في الجملة الآتية، ضع خط واحد تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به. اس ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو فاعل ہیں ان جملوں کے اندر اس کے نیچے ایک خط یعنی ایک لائن ڈالیں، اور جو مفعول بھی ہے اس کے نیچے دو ڈالیں. اکمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة واطبقها بالشكل، یعنی مندرجہ ذیل جملوں کو مناسب الفاظ کے ساتھ مکمل کریں اور اس کو پھر پورا پڑھیں. ایسے مثال کے طور پر میں اگر اس کو کروں من فتح الباب، تو میں الباب جب میں لکھوں گا تو اس کے اوپر فتحہ بھی ڈالوں گا، پورا پڑھوں گا میں. اجعل كل من الكلمات الآتية مفعولا به واضبط آخرها، ان سارے جو مندرجہ ذیل کلمات ہیں ان کو مفعول به بنائیں اور ان کو پوری طریقے سے پڑھیں. تأمل المثالین الآتیین، اچھا یہ دیکھیں یہ جو مثال ہے یہ دونوں جملہ اسمیہ ہیں اور یہ دونوں جملہ فعلی ہیں. اس کے اندر آپ فرق دیکھ سکتے ہیں واضح ہے. یہ الطلاب ذهبوا الى الملعب، ملعب کہتے ہیں کھیلنے کودنے کی جگہ کو. ذهب الطلاب، تو یہ اس کے اندر وہ اس کا فنکشن جو ہے مختلف ہے، ادھر مختلف ہے. صحیح کے ساتھ الطالبات ذهبن الى المكتبة، مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو. الطالبات یعنی تو یہ کس طریقے سے بدل گیا ذهبت، تو کیونکہ وہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ آپ دماغ میں یاد رکھیے گا کہ الطلاب ذهبوا الى الملعب اور ذهب الطلاب الى الملعب، اور یہ اس طریقے سے چینج ہو جائے گا طالبات اور پھر یہ ہو جائے گا ذهبت. ہم نے ادھر بھی یہی پڑھا تھا. قدم الفعل بالجمل الآتية كما هو موضح في المثال، جو فعل ہے یعنی اس کا مقصد اس کا یہ ترجمہ تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے جملے اسمیہ سے جملے فعلیہ کے اندر تبدیل کرنا ہے. تأمل الأمثلة الآتية، مثالوں کو دیکھیں. قون جملا مثل هذه مستعملا الفعلين الوالدين في كل تمرين مستعينا بالكلمات التي بين القوسين. جو یہ افعال جو دو فعل دیے ہیں ان کو استعمال کریں اور یہ جو بریکٹس کے اندر ہے ان کو بھی استعمال کر کے جملہ بنانا ہے آپ کو. كون جملا مستعملا الكلمات الآتية، جملہ ایک بنائیں مندرجہ ذیل افعال ہی ہے سارے، ہاں اس کو استعمال کرتے ہیں. تأمل ما یلی، مندرجہ ذیل اپنے جملوں کو دیکھیں. الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ. تو امید ہے آپ کو اس نیا لیسن کچھ سیکھنے کو ملا وہاں سے.